فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم مرحبا یا مصطفیٰ 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 مرحبا یا
مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ 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 مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ منٹار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا تاجدار کی آمد مرحبا شاندار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو اندھیرے تکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو تمہیں حق سے ملانے پیارا رہبر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ تاجدار کی آمد مرحبا شاندار کی آمد مرحبا شریعہ کی آمد مرحبا شبرا کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا بصیر کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ گناہگارو نہ گھبراؤ سیاہ کارو نہ غم کھاؤ گناہگارو نہ گھبراؤ گناہگارو نہ گھبراؤ گناہگارو نہ گھبراؤ سیاہ کارو نہ غم کھاؤ گناہگارو نہ گھبراؤ سیاہ کارو نہ غم کھاؤ سنو مجدہ شفیع روزے محشر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ 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 رسول کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا بچے کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا بصیر کی آمد مرحبا شاکر کی آمد مرحبا خبیر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا کریم کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ
مرحبا یا مصطفیٰ. گھر گھر آقا کی ولادت کی خوشی میں پرچم سجائے جا رہے ہیں. لیے پرچم اتر آئے ہیں جبریل آسمان سے آج. لیے پرچم اتر آئے, لیے پرچم اتر آئے, لیے پرچم اتر آئے ہیں جبریل آسمان سے آج. جہاں میں آمینہ بی بی کا دل بنانے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, 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 مرحبا یا مصطفیٰ. یار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے, جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا. صلو علی الحبیب. خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے, رحمت لٹاور نبیاں دے سردار آ گئے. سارے گناہ گارہ دی اج عید ہو گئی, دنیا میں آج آقا عطار آ گئے. ماہ میلاد کی آمد اور خوشیوں کی جیسے کہ آمد, راحتوں کی آمد, برکتوں کی آمد اور سلسلہ فیضان میلاد کی آمد, اور اس میں پھر مدنی مذاکرے کی آمد ہی آمد. اور اسی سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری مبارک سیرت سے کچھ بدری پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں شدید بارشیں ہوئی, حتیٰ کہ سیلاب آ گیا. پانی حرم پاک میں بھی داخل ہوا, جس سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا. اب معاملہ تھا خانہ کعبہ کی عصر نو تعمیر کا. پھر اسی میں یہ بھی ہوا کہ حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ السلام ہی کے زمانے سے اس کی بلندی جو 9 ہاتھ تھی, اس پر چھت نہیں تھی, تو اب چھت ڈالنے کا بھی سلسلہ تھا. پھر یہ طے ہوا کہ اس عظیم گھر کی تعمیر کے لیے صرف حلال مال خرچ کیا جائے. بے حیائی کی رقم, سود کی رقم, ناحق جو مال کھایا, اس طرح کا کوئی مال بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں خرچ نہیں کیا جائے گا. خیر نئی بنیادیں کھودی جائیں, اس کے لیے پرانی عمارت کا ڈھانا بھی ضروری تھا. خیر واقعہ طویل ہے اور ہمارا وقت بہت مختصر. تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا.
جتنا مال تھا وہ پیش کیا گیا، حتیٰ کہ مال بھی کم پڑ گیا۔ شمال کی جانب کعبہ معظمہ کی کچھ جو لمبائی وغیرہ تھی وہ چھوڑ دی گئی، جو آج ہمارے یہاں حتیم ہے۔ باب کعبہ وغیرہ کی ساری تعمیرات کا سلسلہ ہوا۔ اب معاملہ تھا حجر اسود کا نصب ہونا، اس میں آپس میں جھگڑا چھڑ گیا۔ بنو ہاشم تلواریں لے آ گئے، یہ بنو ہاشم کی جو جگہ ہے حجر اسود کو صرف بنو ہاشم اس کی جگہ پر رکھیں گے۔ ادھر بنو حرب، بنو امیہ اور ان کے چچا زاد بھائی 100 کے لگ بھگ افراد جمع ہو گئے کہ حجر اسود ہم رکھیں گے۔ بنو زہرہ، بنو سہیم میں اتفاق ہو گیا کہ حجر اسود پر ہمارا حق ہے، اسے ہم رکھیں گے۔ اب یہ کہ جھگڑا شروع ہو گیا نا، کسی نے کہا کہ یار سوچو سے اتنا مقدس کام کیا ہے اور اب یہ ایک حجر اسود کا نصب کرنے پر تم نے جھگڑا شروع کر دیا، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری پر تم اتر آئے ہو۔ سوچو تو صحیح یار، وہ سینس یوز کریں۔ اس طرح کی میں پورا وہ ایک مضمون عرض کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگا آؤ ہم مل کر کسی ایک کو حکم بنا لیتے ہیں، یعنی کہ وہ جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہو۔ اور پھر خود ہی تجویز پیش کی کہ یہ جو باب بنی شیبہ ہے حرم مسجد الحرام کی طرف، جو سب سے پہلے اس سے شخص داخل ہو اسے ہم اپنا حکم بنا لیں گے، جو وہ فیصلہ کرے وہ سب منظور کر لینا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری تجویز سمجھ میں آتی ہے، جو سب سے پہلا شخص یہاں سے داخل ہوگا ہم اس کو اپنا وہ حکم بنا لیں گے، وہ جو حکم کرے گا ہم مان لیں گے، جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ اب تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باب بنی شیبہ سے جو ذات ظاہر ہوئی وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ان کی نظر جمی، سب بیک وقت پکار اٹھے صادق و امین آ گیا، صادق و امین کی آمد، صادق کی آمد، امین کی آمد، صادق کی آمد، امین کی آمد، اور ان کا نام پکارا، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے ساری صورتحال بیان کی گئی۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بڑے مدبر اعظم ہیں، آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری، زمین پر بچھائی، حجر اسود کو لیا، اٹھا کر چادر کے درمیان رکھ دیا، بنو ہاشم کو بلایا کہ یہ کونا آپ سنبھالیے، بنو زہرہ کو بلایا، یہ کونا آپ سنبھالیے، بنو امیہ تیسری طرف اور بنو تمیم چوتھی طرف، ان سب نے کونے سنبھال لیے، وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر جو دیگر جو دعوے دار تھے ان سب کو بھی بلایا اور کہا چادر پکڑ لو نا، اٹھائیں آپ سب مل کر۔ سب نے نہایت عزت اور احترام اور محبت و عقیدت کے ساتھ چادر کو اٹھایا اور کعبہ مشرفہ کی طرف چل پڑے۔ جب حجر اسود کے مقام پر پہنچے جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور اسے اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اور وہ چہرے جو تھوڑی دیر پہلے غصے میں آگ بگولا ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو جو قتل پر آمادہ تھے، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، تلواریں چمکنے لگ گئی تھیں، اب آپس میں مسکرانے لگے تھے۔ یعنی ایک بہت بڑی اور عظیم
فتنہ جو برپا ہونے جا رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کمال تدبیر سے اس کا سد باب کر دیا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے میں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان نبوت سے پہلے مکے والوں میں، وہاں جو آپ کے ساتھ جو رہتے تھے، ایک شہر تھا مکہ مکرمہ، اور اس کا کوئی اتنا بڑا ایریا نہیں تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم اور پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب ان کی وہ کیفیت جو آپ نے دیکھی اور یہ کس طرح آپس میں لڑ پڑتے تھے اور کوئی ایک دوسرے پر متفق نہیں تھا، اس عالم میں کسی شخص کا، کسی ذات کا اپنے لیے امین اور صادق کا لقب پانا، یہ کس قدر اہم ترین کردار انہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کبھی خیانت کا ارتکاب کرتے نہیں دیکھا، اور کوئی مطلب ایسا نہ جھوٹ نہ وعدہ خلافی، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امین و صادق ہونا، جو مکے والے کو امین و صادق کہا کرتے تھے، وہ سب آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ حتیٰ کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرمائیے، اس وقت بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگہ پر حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ٹھہرا گئے کہ آپ لوگوں کی امانتیں ان کو لوٹا کر پھر ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیجئے گا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ادا کرنا، سچ کے معاملات اور وعدہ وفا کرنے کے معاملات جو آج واقعی ہم ترسے، اللہ تعالی ہمیں یہ مبارک اور پیارے پیارے اوصاف سرکار کے میلاد کے صدقے میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے مدنی مذاکرے میں شریک ہو جائیں۔ محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 1434 سنہ ہجری کے ربیع النور کی دوسری شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فیضان میلاد کا سلسلہ ہے۔ اسی ضمن میں مدنی مذاکرہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں محمد انور جوگیشوری ہند سے بات کر رہا ہوں۔ امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اکثر دعوت اسلامی کے ماحول میں نیاز کے ساتھ میں رسالے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، تو رسالے کی کیوں تقسیم کیے جاتے ہیں؟ دراصل وہ نیاز جو ہے نا، یہ ہم ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، تو ایصال ثواب کے لیے صرف کھانا کھلانا ہی تو شرط نہیں ہے، ہر چیز کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز ہے، اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، حج کا بھی ہو سکتا ہے، روزوں کا بھی، رمضان کے زکوٰۃ دی اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، ہر عمل کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ جب ہر عمل کا ہو سکتا ہے تو رسالے تقسیم کرنے کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ کھانا کھلانا بہت ثواب کا کام ہے، مگر رسالے کے بھی تو اپنے فوائد ہیں نا، کہ اگر اس کو پڑھ کر کوئی نمازی بن گیا یا کسی کے عقیدے کی خرابی دور ہو گئی یا کسی کو مطلب یعنی کہ ایمان نصیب ہو گیا، ایسے بھی واقعات ہیں مدنی بار ہیں کہ رسالہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ تو یہ رسالے بانٹنا جو ہے نا، یہ بھی اپنی جگہ پر اس کی افادیت کم نہیں ہے، تو اس لیے رسالے تو بانٹنے ہی چاہیے۔ بلکہ باپا جیسے آپ نے غیر مسلم کے ایمان لانے کا کہا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ غالباً مجھے یاد ہے کہ احترام مسلم جو ہمارا رسالہ تھا، اس کا ٹرانسلیشن میں کوئی غیر مسلم اس کا ٹرانسلیٹ کرنا اسے شروع کیا، تو اس نے مطلب ہمارے اسلامیہ کو پوچھا کہ یہ جو اس میں لکھا ہے احترام مسلم کا، جو مسلمانوں کے بارے میں، یہ اسلام ہے؟ اور جو اس سے سنا تھا اسلام کے بارے میں، جو مس کنسیپشنز اس کو کہتے ہیں، غلط فہمیاں جو آج کل اسلام کے متعلق جو پھیلائی جاتی ہیں، تو اس نے جب یہ رسالہ دیکھا بولا یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، میں ایمان لاتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ایسے واقعات ہیں باپا۔ اسی طرح ان کے ہند میں بھی ایسا ہوا، رسالہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا، وہ مدنی بہار فیضان سنت میں ہے جی، اس کی بہت پرانی بہار ہے، کہ بس میں انفرادی کوشش کر کے کسی کو غالباً رسالہ دیا تھا، تو اس پر وہ یا کہیں محلے میں دیا تھا، تو یہ بھی ایک ہے مدنی بہار۔ اس طرح وہ اپنے کیسیٹیں وی سی ڈیز کی بھی بہاریں مل سکتی ہیں، کیسیٹوں کی بھی بہاریں ہوتی ہیں کہ غیر مسلم سن کر مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا موجودہ کردار جو ہے نا، یہ واقعی یعنی کہ اس پر ہم شرمندہ ہیں، ہمارا سر ندامت سے جھکا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ روشنی کی کرن نکل آئی ہے دعوت اسلامی کی صورت میں، تو اس سے میڈیا کے ذریعے بھی اسلام کی صحیح تصویر غیر مسلموں کے سامنے ابھر کر آ رہی ہے، اور دھڑا دھڑ، ہمارے پاس تو کوئی گنتی نہیں ہے، اس کی فہرست نہیں ہے، اتنے غیر مسلم اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم یار اسلام کا سنتے تھے، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر ہماری سمجھ میں آتے نہیں تھے، لیکن اب اچھا یہ ہے کہ مسلمان اچھے بھی ہوتے ہیں، یہ اب ان کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ یعنی اتنا مسلمانوں کا اکثریت کا کردار جو ہے وہ داغدار ہو گیا۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، کاش کہ یہی بات میری مسلمانوں کو چوٹ کر جائے کہ ہم اتنے کمینہ پن میں آگے بڑھ گئے کہ ہماری وجہ سے اسلام پر دھبے لگ رہے ہیں، اور غیر مسلم اسلام کی طرف ہماری وجہ سے نہیں آ رہا۔ ہمیں مر جانا چاہیے، خدا کی قسم ایک سانس بھی نہیں لینی چاہیے اس دنیا میں اس شخص کو جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے بدزن ہو جائیں، اس کو سانس لینے کا حق نہیں ہے، اس کو مر جانا چاہیے۔ نہ ہمارا کردار اتنا برا ہو گیا، نہ ہمارا لباس اسلامی ہے، نہ ہمارا چہرہ اسلامی ہے، نہ ہماری گفتگو اسلامی ہے، نہ ہمارا رہن سہن، گھر بار کاروبار، کسی میں بھی بدقسمتی سے اسلام جھلک نہیں رہا، بہت ہی مطلب ہم نے ڈیم کر دیا۔ اسلامی شکل و صورت دیکھ کر اب اس طرح کے مسلمانوں کو حیرت ہوتی ہے۔ میں مطلب جس ملک میں اس وقت اسی ملک کی بات کر رہا ہوں، اسلامی ملک ہے، میں ایک بار ایک جگہ کہیں گیا تو 3 نوجوانوں نے میرے کو گھیر لیا جو مسلمان تھے، اور وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے، یہ ہمارا حلیہ آپ کے سامنے، سر پر امامہ، داڑھی، تو ہم شاید 2-3 آدمی تھے، تو اب پوچھنے لگے کہ آپ لوگوں کا مذہب کیا ہے؟
تو میں نے کہا کہ الحمدللہ ہم مسلم ہیں، نحن مسلمین. تو وہ حیرت سے کہہ رہا تھا کہ ایک نے کہا کہ یہ سر پہ کیا باندھ رکھا ہے؟ اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ سر پہ باندھنا جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے سنت ہے. تو پھر ان تین میں کوئی سمجھدار لگا مجھے، اس نے ان کو کچھ اس طرح کہا کہ یار چھوڑو، مطلب یہ ہمارے لوگ ہیں مسلمان ہیں، کچھ کہا اس نے عربی میں، اور ان کو مطلب میں نے کہ یہ لوگ چلے گئے. یہ حالت ہو گئی ہے. تو بہرحال اب یہ کہ خوب لنگر رسائل کی دھومیں مچائیے، کیا پتا کوئی غیر مسلم پڑھ کر مسلمان ہو جائے. خوب لنگر رسائل کی دھوم مچائیے، کیا پتا آپ کا رسالہ پڑھ کر کوئی بے نمازی ہو جائے. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے مدینے. بخاری شریف جلد 3 صفحہ 31 پر حدیث نمبر 4039 ہے کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع جو کہ بہت بڑا کافر تھا، اس کے لیے چند انصاری صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیجا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سردار مقرر کیا. ابو رافع آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا اور مخالفین کی مدد کرتا تھا، اور اس کا قلعہ حجاز میں تھا. جب یہ حضرات اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا. لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفقا سے کہا آپ لوگ یہیں ٹھہریں، میں جاتا ہوں، اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے قریب پہنچ گئے، پھر خود کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپایا جیسے کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے. قلعے والے اندر جا چکے تھے. دربان نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور کہا اے اللہ کے بندے، اگر تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا، کیونکہ میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر اندر گیا اور ایک جانب چھپ گیا، اور جب سارے لوگ اندر آ گئے تو دربان نے دروازہ بند کر کے چابیاں کیل میں لٹکا دی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لی اور قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ باہر جانے میں آسانی ہو. ادھر ابو رافع کے پاس رات کو قصہ خوانی ہو رہی تھی. جب قصہ سنانے والے لوگ چلے گئے تو میں بالا خانے یعنی چھت پر چڑھا اور جس دروازے میں داخل ہوتا تھا اس کو اندر سے بند کر لیتا، اور اس سے میری یہ غرض تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر ہو جائے تو ان کو پہنچنے تک میں ابو رافع کا کام تمام کر دوں. الغرض میں ابو رافع تک پہنچا. وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سو رہا تھا. مجھے صحیح طرح معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس طرف ہے. میں نے پکارا ابو رافع. اس نے پوچھا کون؟ میں نے آواز کے رخ پر بڑھ کر تلوار کا وار کیا. میرا دل دھڑک رہا تھا مگر یہ وار خالی گیا. وہ چلایا. میں کمرے سے باہر آ گیا اور پھر فوراً ہی اندر جا کر پوچھا اے ابو رافع تم کیوں چلائے؟ اس نے مجھے کہا تیری ماں تجھے روئے، ابھی کسی نے مجھ پر تلوار سے وار کیا ہے. یہ سنتے ہی میں نے ایک ضرب اور لگائی اور زخم اگرچہ گہرا لگا لیکن مرا نہیں. آخر میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ دی اور زور سے دبائی. وہ چیرتی ہوئی پیٹھ تک پہنچ گئی. اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہلاک ہو گیا. پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا.
ایک جگہ پر چاندنی رات کی وجہ سے میں سمجھا کہ زمین آ گئی ہے، میں گر پڑا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنے امامے سے پنڈلی باندھ لی اور قلعے سے باہر آ کر دروازے پر بیٹھ گیا اور دل میں طے کر لیا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک ابو رافع کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے۔ جب صبح ہوئی تو مرغ نے اذان دی اور ایک شخص نے قلعے کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر کہا، لوگوں، حجاز کا سوداگر ابو رافع مر گیا۔ میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا اور ان سے آ کر کہا، اب یہاں سے جلدی چلو، اللہ عز و جل نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عظیم میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو میرا پاؤں ایسا ہو گیا جیسے اسے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ چاند کو توڑ کر جوڑنے والے آجا، چاند کو توڑ کر جوڑنے والے آجا، ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے پھرتے ہیں، ہماری تقدیر کو بھی جوڑ دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان ہے، فیضان ہے، میلاد کا فیضان ہے، فیضان ہے، فیضان ہے، میلاد کا فیضان ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔